نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے تھوڑے آگے آ جائیے، اور جو باہر میرے لوگ آواز سن رہے ہیں، دیکھو حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، مطلب نیک لوگوں کے ذکر کے وقت آسمان سے رحمت برستی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک ہے. حدیث پاک کس کو کہتے ہیں؟ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور فعل عمل کو حدیث پاک کہتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلے اس کو حدیث کہتے ہیں. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس جگہ پر آسمان سے رحمت برستی ہے. اور محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھ کے ہم جتنی سانس لیتے ہیں نا، ہر سانس کے بدلے ہمیں ایک نیکی ملتی ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس محفل کا رتبہ کتنا بڑا ہوا ہے. پہلی بات، جب ہمارے نبی نے فرما دیا کہ جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر آسمان سے رحمت برستی ہے. اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، جب ہمارے نبی کا فرمان ہے تو ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آسمان سے رحمت برس رہی ہے. اگرچہ ہمیں دکھائی نہ دے، ہمیں احساس نہ ہو، لیکن جب ہمارے نبی کا فرمان ہے تو زمین تو آسمان بہتا ہوا دریا رک سکتا ہے، اور پہاڑ اپنی جگہ سے کوئی کہے تو مان سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے نبی نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ ہو کر رہے. اب جب ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہر سانس کے بدلے ہمیں ایک نیکی ملتی ہے. اب نیکی کا تصور ہمیں ابھی تو احساس نہیں ہو رہا کہ نیکی ہمارے لیے کتنی ضروری چیز ہے. کیونکہ کوئی چیز ہمارے پاس کم ہو اور اس چیز کی ضرورت پڑے تب ہمیں احساس ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ایگزامپل دوں میں آپ کو. کورونا وائرس کے دور میں آکسیجن کی کمی پڑی، اور جب آکسیجن کی کمی پڑی تو لوگوں نے آکسیجن کو تلاش بہت کیا اور آکسیجن کم پڑا، تو لوگوں نے آکسیجن کو کئی لاکھ میں ایک ٹینک کئی لاکھ میں خریدا. کیوں خریدا گیا؟ کیوں آکسیجن کی اتنی ضرورت پڑی؟ کیونکہ آکسیجن کم ہوا اور لوگوں کو ضرورت پڑی، تو کم آکسیجن میں لوگوں نے کئی لاکھ کا خریدا. اسی طرح سے پانی کی مثال لے لو. ہمارے پاس پانی ابھی بہت زیادہ ہے تو پانی کی ہمیں قدر ابھی محسوس نہیں ہو رہی ہے. پانی کے اندر تھوڑی کوئی چیز گر جائے تو پوری بالٹی پورا گلاس ہم لوٹ دیتے ہیں. اگر یہی پانی بتاؤ کم پڑ جائے تو ایک گلاس نہ کئی لاکھ پہ بکے گا. یہی بات. اگر پیاس شدت سے لگنے لگے کسی انسان کو، پانی نہ ہو اور کسی غریب انسان کے پاس پانی ہو تو ایک گلاس پانی ہو وہ کئی لاکھ کا خرید لے گا اس کو. اسی طرح سے ابھی نیکیوں کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا، اور نیکیوں کا احساس تب ہوگا جب حشر کے میدان میں پہنچیں گے اور ایک نیکی کی کمی پڑے گی. ایک نیکی کے لیے کبھی ماں کے پاس بھاگیں گے، کبھی بھائی کے پاس بھاگیں گے، کبھی بہن کے پاس جائیں گے، کبھی باپ کے پاس جائیں گے، اور نیکی نہیں ملے گی. تب نیکی کی قدر محسوس ہوگی. ایسا ہے کہ نہیں؟ تب نیکی کی قدر محسوس ہوگی. اس لیے دنیا جب میدان حشر میں اٹھیں گے تو دب کی بات ہے، قیامت برپا ہوگی. اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر 30ویں پارے میں اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا، جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ آسمان دیکھ رہے ہیں پھٹے گا. کون سے بارے میں؟ 30ویں بارے میں 6 رکوع پر سورہ انفطرت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الكواكب انتثرت، اور جتنے ستارے رہتے ہیں سب جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو سلگا دیا جائے گا، سمندروں کے اندر سلگا دیا جائے گا، پوری دنیا کے اندر پانی پانی ہوگا. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبروں کو اکھاڑ دیا
یعنی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مردوں کو ہم نے دفنایا ہوگا، اللہ فرماتا ہے سب کے سب اٹھ جائیں گے. کتنے سال پہلا کتنا بھی پرانا دادا پردادا جتنا بھی جو بھی انسان گیا، رب فرماتا ہے علیمت وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبروں کو اکھاڑا جائے گا. علیمت نفس ما قدمت وآخرت، وہ قبروں کو اکھاڑ کر سب میدان حشر میں جمع ہوں گے، میدان حشر میں جمع ہوں گے. وہ پھر رب فرماتا ہے علیمت نفس ما قدمت وآخرت، اب ہر انسان جان جائے گا جو اس نے پہلے کیا اور جو اس نے بعد میں کیا. یعنی کہ پیدا ہو کر بڑھاپے تک کہ جب تک ہماری موت آئی، جب تک ہم نے جو بھی کیا سب میدان حشر میں ایک لفافے کے شکل میں، ایک چٹی کے شکل میں ہمارے سامنے دے دیا جائے گا. اب جو ہم میدان یہاں پہ بیٹھے نا میلاد میں، یہ بھی انشاءاللہ میدان حشر میں ہمارے نیک اعمال میں لکھ دیا جائے گا. اور جب ہم میدان حشر میں اس کو پڑھیں گے تو ہمارا دل خوشی سے کھل جائے گا کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی ہیں. تو وہ جو دن ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا. اس لیے اس دن کو پار کرنے کے لیے کچھ ضروری بات ہے کہ نیکی بھی ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے. گناہ تو ہے بہت زیادہ، لیکن جب نیکیاں ہوں گے وہ نیکیوں کا جب ترازو تولا جائے گا، رب فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر کون سے بارے میں؟ چوتھے بارے میں اور سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185. توجہ کرنا، بڑی پوائنٹ کی بات بول رہا ہوں. رب فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر، وہ سب جانتے ہیں قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا. کس کا لکھا ہوا؟ زور سے بولیں. اللہ کا. اور قرآن کے اندر جو سارے فرمان ہیں کس کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. اور جب اللہ کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جس طرح سے دیش کو چلانے کے لیے دیش کا کانسٹیٹیوشن سنویدھان لکھا گیا تاکہ دیش صحیح سے چلے. اب دیش میں جو سنویدھان ہے اس کے خلاف اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کرمنل ہے، پولیس کو اس کو پکڑ رہی ہے، کسی کو پھانسی لگائی جا رہی ہے، کسی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے عمر قید کی سزا دی جا رہی ہے. اور جب زندگی ہماری اتنی قیمتی چیز ہے، اس کے لیے اللہ نے قانون بنایا، اور قانون سارا کا سارا قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اب قرآن پاک کے اندر ایک ایک حکم، اگرچہ بیان میں کر رہا ہوں، زبان سے میری نکل رہا ہے، لیکن بات کی اہمیت دیکھیں. بات کی اہمیت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی بات کہنے والا معلوم. ابھی میری تقریر ہے، آپ لوگوں کو اتنا سن رہے ہیں، لیکن سید صاحب آئیں گے تو ان کی بات کو کچھ اثر ہوگا. کیوں؟ وہ عالم دین ہیں، بڑے پڑھے لکھے، اور میں بھی ادنا سا ہوں، تو میری بات الگ ہے، ان کی بات الگ ہے. بڑا انسان جتنا ہو اس کی بات کا اتنا اثر ہوتا ہے. اب جب میں زبان سے نکالا وہ کس کا فرمان نکالا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. کس کا؟ اللہ کا. اور رب کا فرمان ہے تو ظاہر سی بات ہے ہر فرمان کے اندر ہمارے لیے حکمت ہے. رب کیا فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر 185 پر کیا فرماتا؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ترجمہ کرتا ہوں، رب کیا فرماتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اے بندو، دنیا میں جو جا رہا ہے یاد رکھنا سب کو مرنا ہے. مرنا ہے کہ نہیں مرنا؟ کوئی جوان ہے تو اگر اس کو اگر کامن حساب سے دیکھا جائے تو شادی ہوگی، شادی ہونے کے بعد بڑھاپا آئے گا، لیکن کیا ہے اس سے پہنچیں گے جانا کا آخری ٹھکانا کا قبر ہے، مرنا ہے. رب بھی بیان فرماتا ہے ہر کسی کو مرنا ہے. آگے رب کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے کاموں کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. یعنی ہم نے جو بھی کیا ہوگا، جو کچھ کیا ہوگا، جو بھی کیا ہوگا، چاہے نماز چھوڑی، گناہ کیے، موبائل کے اندر کچھ بھی دیکھا، رب فرماتا ہر چیز کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اب دیکھو کامیاب انسان، رب آئے فرماتا ہے اس دنیا میں کامیاب کون ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں اس دنیا کے اندر کامیاب انسان کون ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ دنیا میں کامیاب انسان وہی ہے جس کے پاس پیسہ ہو، یا جس کی کہیں نوکری لگ جائے، یا اس کے پاس گاڑیاں جمع ہو جائیں. یہ انسان کا جواب ہوگا کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی، فلاں کا بزنس چل رہا تھا وہ کامیاب ہو گیا. لیکن رب سے پوچھیں رب کس کو کامیاب کہتا ہے؟ رب فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. ہر کسی کو مرنا ہے اور ہر کسی کو بدلہ قیامت کے دن ملے گا. تو کامیاب، رب فرماتا کامیاب وہ انسان ہوا جس انسان نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا، جس انسان نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا. وادخل الجنۃ،
وہ دوزخ سے بچا کر جو انسان جنت میں داخل ہو گیا، اللہ فرماتا فقط فاز، وہی کامیاب ہو۔ 90 نیکیاں ملتی ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے، سبحان اللہ بولتی ہیں۔ اس طرف وہ صرف دھوکہ ہے، رب کا فرمان ہے یہ۔ اب ہم مرنے کے بعد، یہ بات ہمیں سب کو معلوم ہے مرنا ہے، اور رب فرماتا قرآن پاک کے اندر جب بندے مرنے کے بعد میرے پاس پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد اب اگر جس انسان کے پاس نیکیاں نہ ہوئی، جس انسان کے پاس اعمال نہ ہوئے، اگر ان کو دوزخ کی آگ میں ڈالا گیا، پھر حساب لگائیں دوزخ کی آگ کا عالم کیا ہے معلوم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں، یہ جو دنیا کی آگ ہے نا، یہ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے دھو کر ہمارے استعمال کے لیے بھیجی گئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ رحمت کے پانی سے اس کو پہلے رب نے دھویا ہے، پھر ہمارے استعمال کے لیے بھیجا ہے۔ اب بتاؤ ہمارے کسی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ چولہے کی آگ کو، چولہے کی آگ کے اندر اپنی انگلی کو 1 منٹ کے لیے رکھ سکیں، 30 سیکنڈ کے لیے رکھ سکیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ اور رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے بہت بڑا دھماکہ ہوا۔ صحابہ اکرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہوئے کیا چیز تھی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ یہ وہ پتھر تھا جو کہ جہنم کے کنارے سے آج سے 70 سال پہلے لوٹایا گیا تھا، اب 70 سال کے بعد اس کی گہرائی میں پہنچا ہے۔ حساب لگا سکتے ہیں 70 سال میں جا کر ایک پتھر جو کہ جہنم کے کنارے سے لوٹایا گیا وہ اس کی گہرائی میں پہنچے 70 سال میں جا کر، تو اندازہ لگاؤ وہ دوزخ کیا کتنی گہری ہوگی، کتنی گہری ہوگی۔ اور رب بیان فرماتا قرآن پاک کے اندر 26ویں پارے میں سورہ الذاریات سے پہلے والی سورت میں، اللہ سورہ قاف میں رب فرماتا 26ویں پارے میں سورہ قاف میں کہ وہ دوزخ کی آگ پوری بھر ہوئی ہے، پوری 70 سال میں جا کر اس کی گہرائی پتھر پہنچا، تو اندازہ لگاؤ کتنی گہری وہ دوزخ ہوگی۔ اور اللہ کا ارشاد فرماتا ہے وہ دوزخ کی آگ پوری بھری جائے گی۔ رب بیان فرماتا ہے قرآن پاک کے 26ویں پارے میں سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم دوزخ سے کہیں گے دوزخ کیا تو بھر گئی، وتقول هل من مزید، دوزخ کہے گی مالک کیا اور زیادہ بھی ہیں۔ اس کا مفسرین فرماتے ہیں دوزخ کا یہ کہنا استفہام انکاری کے طور پر ہوا کہ مالک میں پوری بھر گئی، میرے اندر جگہ نہیں ہے۔ تو اندازہ لگاؤ جس دوزخ کی آگ کو پورا بھرا جائے گا، اگر یہ ہمارا نازک جسم اگر اس کے اندر پہنچ گیا پھر عالم کیا ہوگا۔ یوں ہی صحابہ اکرام پناہ مانگتے تھے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا آج مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کہ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں، کہ بنت حوا کو نچاتے ہیں سرعام محفل میں، ارے کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ اور ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بتاؤ ایک مؤذن پکار پکار کر 5 وقت کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بندو آؤ رب بلا رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، مؤذن پکار کر کہتا ہے حی علی الفلاح، بندو آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ دکانوں پر بیٹھے تو بیٹھے ہی ہیں، اگر گھروں میں بات کر رہے ہیں تو بات ہی کر رہے ہیں، فجر میں سو رہے ہیں تو سو ہی رہے ہیں۔ پوری عمر ہم تلاش کرتے ہیں کامیابی مل جائے کامیابی مل جائے، لیکن کامیابی مسجد میں ہے تو ہم نے مسجد کا دروازہ چھوڑ دیا، مسجد کو چھوڑ دیا۔ اب اگر دوزخ کی آگ میں پہنچیں گے، رب بیان فرماتا ہے قرآن پاک کے 98ویں پارے میں، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالين، جب دوزخ کی آگ میں پہنچیں گے تو رب سے کہیں گے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وكنا قوما ضالين، اور ہم گمراہ تو ہو گئے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، رب سے جا کر عرض کریں گے مولا اب دوزخ کی آگ سے ہمیں نکال دے اور دنیا میں دوبارہ بھیج، اگر ہم پھر گناہ کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔
اب رب بیان فرماتا ہے قالت سو فیہا ولا تکلمون، اسی دوزخ کی آگ میں پڑے رہو اور مجھ سے بات مت کرو. انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا ویغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین، کہ میرے بندوں کا گروہ تھا جو یہ کہتا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معاف کر دے، تو اس پر رب کی رحمت ہوئی، اس گروہ پر رب کی رحمت ہوئی. رب بیان فرماتا قرآن پاک کے اندر 24ویں پارے میں سورہ الزمر میں آیت نمبر 53 پر. کون سا پارہ قرآن پاک ہے؟ 24واں پارہ سورہ الزمر آیت نمبر 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. رب بیان فرماتا میرے محبوب میرے ان بندوں سے فرماؤ جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. جانوں پر ظلم کرنے سے مراد کیا ہے؟ جن بندوں سے بہت زیادہ گناہ ہوئے تو ان بندوں سے فرماؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندوں اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم اللہ کے دربار میں آ کر رب سے معافی مانگو گے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ میری خطاؤں کو بخش دے، تو رب بیان فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے. رب دیکھو کتنا بڑا غفور رحیم ہے، کتنا اس کا رحم ہے ہم پر. رب بیان فرماتا ہے اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ رب کی رحمت تو پکار کر کہہ رہی ہے بندو آؤ تو صحیح، ہم تو مائک بکرم ہیں کوئی سائے ہی نہیں. رب کی رحمت فرما رہی ہے کہ ہم تو مائک بکرم ہیں کوئی سائے ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. ارے کوئی مانگنے والا ہو تو جس کو عطا کریں، کوئی گناہوں سے بخش طلب کرنے والا ہو جس کو ہم بخش لیں، کوئی ہے ہی نہیں. رب بیان فرماتا کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. تربیت یہ رب کی رحمت تو پکار کر کہہ رہی ہے بندو آؤ تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. رب کی رحمت فرما رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. ارے کوئی مانگنے والا ہو تو جس کو عطا کریں، کوئی گناہوں سے بخش طلب کرنے والا ہو جس کو ہم بخش لیں، کوئی ہے ہی نہیں. رب بیان فرماتا کوئی ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہوتی ہے جو ہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ حکم ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کہی دیتے ہیں، بندو ڈھونڈو تو صحیح، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے. ہم نے آج دوزخ کی آگ کو بھلا دیا، لیکن دوزخ کی آگ معلوم ہے کتنی تیز اور کتنی حرارت اس کے اندر. کسی شاعر نے کہا تھا بندے کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو وہ سوز جہنم کیا ہوگا، کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو ارے وہ سوز جہنم کیا ہوگا. جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا. اور جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، جب روح نکلے گی رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا. موت کا ہم سب بیٹھے، موت کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے کب موت آ جائے. اپنے ذہن میں ذرا تصور کریں کہ اگر ابھی آپ کے سامنے ایک جوان میت ابرارہ پردھان جی کے لڑکے کا انتقال ہوا، جوان میت آپ کے سامنے گئی، اس بندے کو کیا معلوم تھا کہ مٹی لگنے کے جالوں میں انتقال ہو جائے گا. ہم میں سے کس کو معلوم ہے؟ اب ذرا سوچو ہمارا آخری ٹھکانہ کہاں ہوگا، قبر ہوگا. وہ قبر کا حال آپ کو معلوم ہے. ہمارے سب کے گھروں کے اندر کیا ہے، صندوق سب کے گھروں میں ہوتے ہیں. اگر صندوق کا ہم سامان نکال کر صندوق کے اندر لٹ جائیں اور اگر صندوق کو اپنے گھر کے کمرے میں قید کر لیں تو ذرا سوچو ہمارا کتنا دم اٹھے گا. قبر کا ذرا سوچیں، قبر کا عالم کیا ہوگا. ایک صندوق نما ایک قبر ہے وہ، اور اس کے اندر ہمیں جانا ہے. اور جب جائیں گے نہ دانے کو دیکھ رہے ہیں دانے بھی کچھ نہیں ہے، بائیں طرف دیکھ رہے ہیں بائیں طرف بھی کچھ نہیں ہے، اوپر دیکھ رہے ہیں اوپر بند ہے، نیچے دیکھ رہے ہیں نیچے بند ہے، سب کچھ بند ہے. کسی شاعر نے کہا قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، کہ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، میرے اندر ہے کیڑے مکوڑے بے شمار.
کم روزانہ یہ کرتی ہے پکار کہ میرے اندر ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں تیری کوٹری، مجھ میں ہوگی تجھ کو سن دہشت بڑی، کہ مجھ میں ہوگی تجھ کو سن دہشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، کہ میرے اندر تو اکیلا آئے گا ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا۔ یہ دنیا کی زندگی معلوم ہے کیا ہے؟ رب سے پوچھنے چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھنے مالک یہ دنیا میں ہمیں رہنے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ تو رب ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما۔ رب بیان فرماتا ہے بندو جان لو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لعب، بندو جان لو دنیا کی زندگی کھیل کود و تماشا ہے۔ کیا ہے دنیا کی زندگی؟ دنیا کی زندگی کھیل کود و تماشا ہے۔ کہ علماء انما الحیات الدنیا لعب و لعب وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد میں، مالداری میں، ایک دوسرے کی کھیتی کھلیان میں زینت کرنا ہے، فخر کرنا ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کے اس فصل کی طرح جس کی فصل ہری بھری ہو جائے اور بہت سر سبز و شاداب ہو جائے اور اس کے بعد اس کی فصل جو ہے برباد ہو جائے، تو رب فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر انسان کی دنیا کی زندگی میں ایسی ہے، پیدا ہوا، جوان ہوا، بڑھاپے کی جہیز کو پہنچا، اس کے بعد دھیرے دھیرے ڈھلنا شروع ہو گیا اور موت نہ کر گلے لگا، موت نہ کر گلے لگا لیا۔ امام غزالی لکھتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بڑی گہری بات بولوں گا، توجہ کرنا۔ امام غزالی کیا لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایسے وقت میں تشریف لائے کہ اس سے پہلے کبھی ایسے وقت میں تشریف نہیں لائے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کا چہرہ ڈرا ہوا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام کے پر معلوم ہے کتنے تھے؟ بازو پر کتنے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، 600 کتنے پر ہیں؟ 600۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر، وہ سارے فرشتوں میں سب سے بڑا، سب سے مرتبے میں سب سے بڑا فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے وقت میں تشریف لائے کہ چہرے پر خوف کے آثار ہیں، ڈرے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے پاس گئے، جانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا جبرائیل کیا بات ہے، تم ڈرے ہوئے محسوس ہو رہے ہو اور ایسے وقت میں تشریف لائے کہ اس سے پہلے کبھی میرے پاس تم ایسے وقت میں تشریف ہی نہیں لائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے معلوم ہے کیا کہا؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی ابھی دوزخ کی آگ کو دیکھ کر آیا۔ کس کو؟ دوزخ کی آگ۔ کس کو؟ دوزخ کی آگ۔ کہا دوزخ کے وہ گہرے گڑھے کو دیکھ کر آ رہا ہوں، اس دوزخ کی آگ کو دیکھ کر آ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل اس کے اندر انوکھا کیا دیکھا؟ کیا اس کے اندر نئی بات دیکھی؟ تم تو روز دیکھتے ہو۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو 1000 مرتبہ دکھایا۔ کتنی؟ 1000 مرتبہ دکھایا۔ کہا یا رسول اللہ وہ آگ سرخ ہو گئی، اسی پر بس نہیں کیا، 1000 سال تک رب نے پھر دکھایا۔ یا رسول اللہ وہ آگ سفید ہو گئی، مولا نے اس پر بس نہیں کیا، 1000 سال تک پھر دکھایا۔ یا رسول اللہ 3000 سال تک اللہ نے اس دوزخ کی آگ کو دکھایا، وہ آگ بالکل سیاہ، تاریکی ہو گئی، کالی ہو گئی، اس کے اندر روشنی کا نام و نشان نہیں ہے، اس کے اندر اجالا نہیں ہے، اس کے اندر روشنی نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اتنا کہا اور بہت زیادہ رونے لگے۔ بتاؤ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں؟ دوزخ کی آگ کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا یا جبرائیل تم کیوں رو رہے ہو؟ ارے تم تو معصوم ہو، تم سے گناہ نہیں ہو سکتے، تم سے غلطی نہیں ہو سکتی، تم فرشتے ہو، تم تو اس کے اندر جا ہی نہیں سکتے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ کہیں نہ میرا آسمان مجھے امتحان میرا امتحان نہ لے، کہیں اللہ مجھے آسمان نہ لے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو دوزخ کی آگ اتنی تیز ہے کہ اگر سوئی کے برابر دنیا والوں میں کھول دی جائے تو سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے،
سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے، اتنا زیادہ رو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، ایک طرف ہے فرشتوں کا سردار دوزخ کی آگ کو دیکھ کر رو رہا ہے، اور ایک طرف ہے تمہارے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی رو رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ انہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ارے ہمارے نبی کے صدقے میں تو کائنات بنی، ہمارے نبی کے صدقے میں جنت بنی، ہمارے نبی کے صدقے میں دوزخ بنی، وہ تو جا ہی نہیں سکتے، تب بھی رو رہے ہیں۔ آج ایک ہم امت کہ ہم ذکر سن رہے ہیں اور کیا ہے فرمان سن رہے ہیں، لیکن ہم روتے ہیں، ہمیں ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کر کہ گونگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے، گونگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ گونگی ہو گئی آج زبان کچھ کہتے کہتے اور ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھے اللہ پر یقین نہیں، کہتے یہ بات نہیں کہ مجھے رب پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ اور ایک وقت کی نماز کی مجھے توفیق نہ ہوئی، ایک وقت کی نماز کی مجھے توفیق نہ ہوئی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے، اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے ہاتھ سے پانی گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ اور میری الماری میں گرد طرح کی کتاب کے بارے میں جو پوچھا میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ رب فرماتا قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے میں سورہ البقرہ میں 90 رکوع کے پاس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا فرمان ہے۔ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کا۔ اگرچہ زبان سے میری نکل رہا ہے لیکن فرمان کس کا ہے؟ کہ رب کا ہے۔ اگر ہم اس فرمان کو آج اس محفل میں یہیں پر چھوڑ کر چلے جائیں گے، نمازوں کی پابندی ہم نے آج سے نہ کی، نمازوں کا اختیار ہم نے نہ کیا، اچھا کام ہم نے نہ شروع کیے، تو بتاؤ رب کی فرمانی کریں گے نہیں کریں گے؟ اور رب کیا ہوا ہے فرماتا قرآن پاک کے اندر 21ویں بارے میں سورہ السجدہ میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ بات کو ختم کروں آخری آیت پر۔ رب کا فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، پوری تقریر کا اپنے لوگوں کو بتا کر جا رہا ہوں آخری اس آیت سے۔ رب کیا فرماتا ہے 21واں پارہ سورہ السجدہ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ رب فرماتا ہے اس انسان سے بڑھ کر ظالم کون ہے، اس انسان سے بڑھ کر مجرم کون ہے جس کے سامنے اس کے اللہ کی آیتوں کو پیش کیا گیا، جس کے سامنے اس کے رب کی نشانیوں کو پیش کیا گیا، ثم اعرض عنہا، پھر اس انسان نے اس سے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا۔ اگر ہم نے آج نمازوں کے پابندی نہ کی، آج سے یہ نہ کیا، تو رب کے فرمان سے گویا کہ اعراض کر رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے جس نے میرے فرمان سے اعراض کیا وہ مجرم ہے، اور رب فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرموں سے بدلہ لیں گے، ہم مجرموں سے کیا لیں گے؟ بدلہ لیں گے۔ اب اللہ کا جو بدلہ ہوگا نا وہ بہت سخت ہوگا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا جو کچھ بھی ہے وہ اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت کا گرا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ رب سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آج سے ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بولیے زور سے آمین۔